بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 18 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ہیں، هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں، التی اخرجت کا، جس نے تمہیں نکالا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کو کوئی مددگار نہ ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا کہ اور مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر اہل مکہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا، تو مجھے بھی اور اللہ کو بھی بہت محبوب ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو مکہ مکرمہ کے جو کافر تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ کاروائی جو ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ طاقتور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے اور وہ قوموں کو ہلاک کر چکا ہے، ان کی تو ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جو یعنی کہ ان اہل مکہ کے ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے جو آخر کار غلبہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہوگا، یعنی کہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے اور اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دین سے دور رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جاری رکھیں گے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے کی بستیوں کا ہوا، حالانکہ وہ ان کی بستیوں سے زیادہ مضبوط تھیں۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أُرِيدُ بِهَا أَهْلَهَا۔ وَكَأَيٍّ جو ہے اس کے متعلق مصنف فرماتے ہیں کہ یہ کاف اور عین سے مرکب ہے اور کم خبریہ کے معنی میں ہے، اور یہ وَكَأَيٍّ مِنْ قَرْيَةٍ محلاً مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، واقع ہو رہا ہے۔ أُرِيدُ بِهَا أَهْلَهَا، قریہ سے مراد اہل قریہ ہیں، یہ اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ یہ اشد قوۃ من قریتک، مکہ ای اہلہا، یہ اس قریہ کی تفسیر بیان فرما دی کہ آپ کا جو قریہ ہے یعنی کہ مکہ، یعنی کہ اہل مکہ جو ہے اس سے زیادہ مضبوط تھی ان کی بستی۔ التی اخرجت کا، جنہوں نے آپ کو نکالا۔ روعیہ لفظ قریۃ اہلکناہم، روعیہ معنی قریۃ الاولی، یہ جو ہے وہ مصنف نے اس وجہ سے اس کی تفسیر فرمائی کہ اخرجت کا کے اندر جو ضمیر مؤنث ہے وہ اس وجہ سے مؤنث ہے کیونکہ لفظ قریہ کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اخرجت کا کے اندر جو ضمیر مؤنث ہے وہ مؤنث اس لیے ہے کہ لفظ قریہ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس کی ضمیر مؤنث لائے۔ اہلکناہم کے اندر جو ضمیر ہے وہ قریہ ثانیہ کی طرف، یعنی کہ من قریتکا کے اندر جو قریہ ہے اس کی طرف راجع ہو رہی ہے، بلکہ یہ قریہ اولا کی طرف یعنی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ جو ہے اس کی طرف، کیونکہ اس سے اہل قریہ مراد ہیں تو اس وجہ سے چونکہ وہ مذکر ہیں تو اس وجہ سے اس ضمیر کو مذکر ذکر کیا۔ فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا، من اہلاکنا یعنی جو اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ جو ہمیں ہمارے ہلاک کرنے سے ان کو بچا سکے، ان کا مددگار ہو جائے۔ اس سے اگلی آیت ہے فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ،
کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں۔ یعنی کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کیا اہل ایمان اور اہل کفر برابر نہیں ہو سکتے؟ ایک وہ شخص جو اللہ کی طرف سے واضح راستے پر ہے، اور تو وہ شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کی بدعمالیوں کو ہی خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہو؟ تو یہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر قائم ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو برا عمل کرتا ہے اور وہی برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے؟ اس نے کفر کو ہی اچھا سمجھا، ایمان سے دور بھاگا، اور جن لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا، توحید کو چھوڑ دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، شرک کو اختیار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے، اور جو کافر لوگ ہیں جن کے اعمال اور ان کے گناہ ہی ان کو اچھے لگتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں فریق یعنی مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ حجۃ و برہان، بینہ کی تفسیر بیان فرما دی کہ واضح اور روشن راستے پر ہوں، یعنی کہ حجت اور برہان پر ہوں۔ وہم المؤمنون، اور وہ لوگ جو ہیں وہ مومنین ہیں، یہ اس کا مصداق بیان فرما دیا۔ کمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا وہم کفار مکہ، کمن زین لہ سوء عملہ، اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ وہ ان کو بھلا معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کے جو اعمال بد ہیں وہ ان کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کفار مکہ ہیں۔ واتبعوا اہواءہم فی عبادت الاوثان، اور وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہوں، یعنی کہ بتوں کی عبادت کرنے میں۔ ای لا مماثلۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنۃ التی وعد المتقون، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں ہے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، وانہار من عسل مصفى، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما، کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ وسقوا ماء حمیما، اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم، اور چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ عزیز طلبہ، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو کفار ہیں ان کے لیے جو سزا ہے اس کا بیان فرمایا ہے۔ جنت کا حال بیان فرمایا کہ جنت مومنین کو عطا فرمائی جائے گی جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ جنت ایسی ہے جس کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ اس میں نہریں ہوں گی، ایسی نہریں ہوں گی کہ جو متغیر نہیں ہوں گی، تبدیل نہیں ہوں گی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسا پانی ہوگا جو خراب نہیں ہوتا۔ دودھ کی نہریں ایسی ہوں گی جن کا ذائقہ نہیں بدلتا، اور وہ جو ہے وہ سراپا لذت ہوں گی۔ انہار من خمر لذت للشاربین، شراب ایسی ہوگی جو کہ
سراپا لذت ہوگی، یعنی کہ اس کے اندر لذت ہی لذت ہوگی، کوئی نشہ وغیرہ نہیں ہوگا، اور شہد کی بھی بالکل صاف ستھری نہریں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہے، اتنے بڑے بڑے وہ درجات ہیں۔ تو جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، اور اسی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے اور اسی سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جنت کی نعمتوں کے، جنت کی جو نعمتیں ہیں اور جو درجات ہیں ان کے متعلق۔ تو لہٰذا اس جنت میں جو متقین کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے 4 قسم کی نہروں کا بیان ہے۔ ایک وہ نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی جو صاف ستھرا پانی ہوگا، خراب نہیں ہوگا، اور اسی طرح ایک جو ہے وہ دودھ کی نہر ہوگی جس کا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا، اور ایک جو ہے وہ شراب کی نہر ہوگی، اور اسی طرح ایک شہد کی نہر ہوگی۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں نہریں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے، عرش کے نیچے جو جنت ہے، جنت الفردوس، وہاں سے یہ چاروں نہریں نکلتی ہیں۔ ان کا مرکز اور منبع جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ شراب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے وہ سراپا لذت ہوگی۔ اور اس طرح سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، ان کے پاس ایسا ایک شراب کا جام لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، وہ سفید ہوگی اور پینے والوں کو لذیذ معلوم ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، کہ نہ اس میں جو ہے وہ درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں فطور آئے گا۔ تو ایسی شراب نہیں ہوگی جس سے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، عقل میں فطور آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، کہ ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ایک اضافی نعمت کا بیان ہے کہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ مفسرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ جو ہے یہ جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ نعمت جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے۔ حالانکہ جو مغفرت ہوتی ہے وہ تو پہلے ہوتی ہے، کیونکہ اہل جنت میں اسی وجہ سے جائیں گے کہ ان کو مغفرت ان کی ہو چکی ہوگی تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو پھر جنت کی نعمتوں کے بعد مغفرۃ من ربہم کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے مفسرین نے دیا ہے کہ یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی، اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کیا۔ اور دوسرا مطلب مفسرین نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ دنیا میں جو کوتاہیاں جنتیوں سے ہوں گی ان کا ذکر تک جنت میں نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر پردہ ڈال دے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور اسی طرح ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ مغفرت سے رضا مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ اب تفسیر جلالین دیکھ لیتے ہیں۔ مثل ای صفت الجنتی، یعنی مصنف یہ رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مثل سے صفت مراد ہے، اس جنت کی صفات کا ذکر آگے چونکہ آ رہا ہے تو مثل سے مراد صفت ہے، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، المشترکۃ بین داخلیہا، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ تمام متقین کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ جو متقین ہیں، مومنین ہیں، وہ شرک سے بچے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ان سب کے درمیان یہ جنت مشترک ہوگی۔ ہاں البتہ جو مومن جو ہے وہ کامل مومن ہوگا، اس کا درجہ چونکہ زیادہ ہے تو فضیلت زیادہ ہے تو اس کا درجہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہوگا، زیادہ ہوگا، اعلیٰ درجے کی جنت اس کو ملے گی۔ مبتدأ خبرہ، یہ عبارت نکال کر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو الجنت ہے، مثل الجنت التی کے اندر الجنت التی
وعد المتقون یہ جملہ مبتدا ہے، اور فیہا انہار من ماء غیر آسن یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ الجنت التی وعد المتقون یہ جملہ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فیہا انہار من ماء غیر آسن یہ جملہ خبر ہے، اور جب جملہ خبر ہوتی ہے تو اس کے اندر کسی عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہا ہو، تو یہاں کوئی عائد نہیں ہے جو اس کی طرف لوٹ رہا ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب خبر عین مبتدا ہوتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ عائد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ من ماء غیر آسن بالمد والقصر کضارب وحزر ای غیر متغیر بخلاف ماء الدنیا فیتغیر لعارض۔ یہ جو آسن ہے من ماء غیر آسن، اس کے متعلق مصنف اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مد اور قصر دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ضاربن اور حزرن ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا معنی یہ بیان فرما دیا ای غیر متغیرن، یعنی کہ جس کا جو ہے وہ جو متغیر نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، بخلاف ماء الدنیا بخلاف دنیا کے پانی کے وہ کسی بھی عارض کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ بِخِلَافِ لَبَنِ الدُّنْيَا لِخُرُوجِهِ مِنَ الزُّرُوعِ، اور اسی طرح جو جنت کا دودھ ہوگا اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا بخلاف دنیا کے دودھ کے۔ یہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں مصنف لِخُرُوجِهِ مِنَ الزُّرُوعِ، کیونکہ دنیا کا جو دودھ ہے وہ تھنوں سے نکلتا ہے، اس وجہ سے اس کے ذائقے میں تبدیلی آ سکتی ہے، وہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن جنت کا دودھ جو ہے وہ تھنوں سے نہیں نکلے گا بلکہ اس کی نہر ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لَذِيذَةٍ لِلشَّارِبِينَ، لذتن اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ لذیذتن للشاربین پینے والوں کے لیے، بخلاف خمر الدنیا فإنها کریہۃ عند الشرب، بخلاف دنیا کی شراب کے، کیونکہ وہ پیتے وقت جو ہے وہ کریہ معلوم ہوتی ہے، ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو پینا مشکل ہوتا ہے۔ تو جنت کی جو شراب ہوگی اس کو پینا مشکل نہیں ہوگا، پینے والوں کو بلی معلوم ہوگی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جو ہے وہ شہد کی نہر ہوں گی، ایسا شہد جو نتھرا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، بخلاف عسل الدنیا فإنه لخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره، بخلاف یہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے عسل مصفہ کی کہ دنیا کا جو شہد ہوگا، دنیا کا جو شہد ہوتا ہے اس کی طرح وہ نہیں ہوگا بلکہ صاف ستھرا ہوگا، کیونکہ دنیا کا جو شہد ہوتا ہے وہ مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، من بطون النحل فیخالط الشمع وغیرہ، اس میں موم وغیرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو وہ صاف نہیں ہوتا، جبکہ وہاں شہد کی نہر ہوگی وہ مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلے گا، اس لیے وہ صاف ستھرا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَصْنَافٌ مِّن كُلِّ ثَمَرَاتِ، اور اس کے اندر ہوں گے ہر قسم کے پھل۔ اصناف نکال کر مصنف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ لہم فیہا کے اندر لہم جو ہے وہ کائنن کی یا موجودن سے متعلق ہوگا، اور یہ خبر مقدم بنے گا، اور فیہا جو ہے یہ محذوف کے متعلق ہے، وہ محذوف جو ہے وہ اصنافن ہے اور وہ مبتدا ہے، جیسا کہ مصنف نے اصنافن نکال کر اس طرف اشارہ فرما دیا، یعنی کہ اصنافن کو محذوف مان کر مبتدا محذوف کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے۔ فَهُوَ رَازٍ عَنْهُمْ مَا إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ، فَهُوَ رَازٍ عَنْهُمْ سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ مغفرۃ من ربہم کی تفسیر جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ان سے راضی ہو جائے گا، ما احسانہ الیہم۔ دراصل یہاں سے مصنف ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جب جنتیوں کو میوے ملیں گے تو اس کے ساتھ رضا بھی، اس کے ساتھ مغفرت بھی ملے گی، تو مغفرت تو دخول جنت سے پہلے ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ مغفرت سے رضا مراد ہے، فَهُوَ رَازٍ عَنْهُمْ، باوجود اس کے ان کے اوپر مذکورہ احسان کے، بخلاف سید العبید فی الدنیا فإنه قد يكون ما احسانہ الیہم ساخطا علیہم، یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی، بخلاف دنیا کے غلام کے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا مولا بعض اوقات احسان کرنے کے ساتھ ساتھ ناراض بھی ہوتا ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ
ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. خبر مبتدا مقدر ای ام من ہوا فی ھذا النعیم. مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں کمن ہوا خالد فی النار کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ مبتدا مقدر کی محذوف کی خبر ہے کمن ہوا خالد فی النار، اور مبتدا کیا ہے اس کی طرف امن ہوا فی ھذا النعیم نکال کے اشارہ فرما دیا. وسقوا ماء حمیما، اور ان کو جو ہے گرم پانی پلایا جائے گا. ای شدید الحرارت، یہ حمیمن کی تفسیر بیان فرما دی کہ شدید گرم پانی ان کو پلایا جائے گا. فقطع معاءہم، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ای مصارینہم فخرجت من ادبارہم وہو جمع معن بالقصر والفہ عوض عن یائن لقولہم معیان. ای مصارینہم سے مصنف جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، یہاں تک کہ وہ ان کی فخرجت من ادبارہم تو وہ ان کی دبروں سے نکلیں گی. وہو جمع معن بالقصر والفہ عوض عن یائن. یہ جو امعاءہم ہے اس میں امعاء کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ معن بالقصر کی جو ہے وہ جمع ہے، یعنی کہ معن بغیر مدہ جو ہے اس کی جمع ہے، اور اس کا جو الف ہے یہ یا کے عوض میں ہے. ان کے قول کے مطابق یعنی جو تثنیہ اس کا آتا ہے وہ معیان آتا ہے، یعنی یہ معیان جو نکالا ہے یہ جو بتایا یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا الف جو ہے یہ یا سے بدلا ہوا ہے. آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں. نمبر 1، جنت کی نعمتوں کے بعد مغفرت کا ذکر کیوں ہے؟ نمبر 2، آسن اور امعاء کا معنی کیا ہے اور امعاء کا مفرد کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے.